ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام ایک حلقہ بنا کر بیٹھے تھے۔ آپ نے پوچھا ما اجلسکم، تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، ہم یہاں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ علی ما ہدانا للاسلام، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ومن بہ علینا، اور اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ آپ نے پوچھا اللہ ما اجلسکم الا ذلک، کیا تم اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتے ہو کہ تم اسی ارادے سے بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کا مقصد یہی تھا؟ کیا اس بات پر تم قسم کھاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، ہم یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہمارا بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، میں نے یہ تم پر کوئی تہمت کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ، میں نے تو اس وجہ سے پوچھا ہے کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس بیٹھنے کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے ہاں تم پر فخر کر رہا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ امام منذری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں یہ مختصر روایت نقل کی ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث لمبی ہے، اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ذکر بھی موجود ہے۔ وہ روایت بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ اسی طرح لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ امیر المومنین، ہم یہاں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ یہ حدیث مبارکہ سنی تھی، انہوں نے بھی ان سے قسم لی کہ تم اس بات پر قسم کھاتے ہو کہ تمہارے بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا، اللہ کی رضا تھا، اللہ کی رضا کے لیے تم یہاں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو، اس بات پر تم قسم کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اسی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں۔ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ میں نے یہ تم پر کوئی تہمت کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے۔ ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وضاحت بھی بیان فرما دی کہ
مجھ سے جو میرے علم میں برابر ہیں، جتنے بھی صحابہ علم میں میرے ہم پلہ ہیں، ان سب سے کم روایتیں بیان کرنے والا میں ہوں۔ یعنی جتنا علم میرا ہے اس کے برابر جتنے بھی صحابہ کرام کا علم ہے وہ مجھ سے روایات زیادہ بیان کرتے ہیں، ان سب سے کم روایات میں بیان کرتا ہوں۔ یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی احتیاط کرتے تھے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے کوئی چوک نہ ہو جائے، کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس علم تو بہت زیادہ تھا، یہ کاتبین وحی میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا، جو قرآن لکھتے تھے ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، یہ بھی کاتب وحی ہیں۔ مگر اس احتیاط سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے میں سستی نہ ہو جائے، اس وجہ سے زیادہ نہیں بیان کرتے تھے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے جتنے بھی ہم پلہ صحابہ کرام ہیں ان سب سے کم میں روایتیں بیان کرنے والا ہوں۔ اور پھر انہوں نے یہ اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف لائے، ایسے ہی لوگوں کو ہلکا بنائے دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کس وجہ سے بیٹھے ہیں، باقی وہی حدیث مبارکہ جو میں پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، بیٹھے تھے۔ کل کے درس میں اس کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کا ذکر اکٹھے ہو کر کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج کل جو محفل ذکر کے نام سے مجالس منعقد کی جاتی ہیں، آیا وہ شرعی ہیں بھی یا نہیں؟ یہ کل ساری باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اس وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ذکر کے لیے جمع ہونا یہ شریعت کی نظر میں کیسا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ کرام نے یہ عرض کی، اللہ کے رسول ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور ساتھ یہ وجہ بیان فرمائی کہ اس اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اسلام جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اور اسلام ہمیں دے کر اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جو اسلام کی قدر و قیمت جانتے ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اسلام اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آج ہم مسلمان ہیں تو یہ ہم پر اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ دولت ہے۔ سب سے بڑی نعمت اگر کہیں کہ اسلام ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اسلام کی دولت عطا فرمائی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ پھر آپ نے ان سے قسم بھی لی کہ کیا تمہارا ارادہ یہی تھا؟ جب انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ تمہارا یہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ اپنے جو مقرب فرشتے ہیں ان کے سامنے یہ فخر کا اظہار فرما رہا ہے۔ یہ فخر کا اظہار کون سا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں نے اس وقت یہ اعتراض کیا تھا، پہلے پارے میں یہ تمام تفصیل موجود ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین میں جا کر جھگڑا کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج اگر اللہ کا یہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے اس بندے پر فخر کرتا ہے کہ یہ دیکھو اسے دنیا کی الجھنیں بھی ہیں، اس نے اپنا گھر بار بھی سنبھالنا ہے،
اس نے اپنا کاروبار بھی چلانا ہے، اس کے باوجود یہ 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر ادا کرتا ہے، یہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، کاروبار تو کرتا ہے، ساتھ ساتھ جو اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض ہیں وہ بھی پورے کرتا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور دیگر جتنے بھی فرائض ہیں وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ تو جب انسان اپنی انسانیت کو پہچان لیتا ہے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی عبادت بجا لاتا ہے، تو پھر اللہ بھی ایسے انسان پر فخر کرتا ہے کہ یہ بندہ میری عبادت کرتا ہے، اپنے کاروبار سے وقت نکال کے، اپنے گھر سے وقت نکال کے یہ میری عبادت کرتا ہے، یہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو پھر ایسا موقع بھی آتا ہے کہ یہ بندہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ پھر اس بندے کو عرش بری پر یاد کرتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس سعادت سے بہرہ فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔